آزاد کشمیر میں سچویشن اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ ادارے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، عوام بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب دھرنا جو ہے وہ راولہ کوٹ میں جاری ہے، راولہ کوٹ سے عوام جو ہے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہی ہے، لیکن اسی دوران مظفر آباد میں بھی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ وہاں کی عوام جو ہے وہ بھی باہر نکل آئی ہے اور پولیس کو بھگا دیا ہے وہاں سے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ آتی ہے، گاڑیوں میں آتی ہیں، فائرنگ کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یعنی عوام پر سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے، جو نظر آتا ہے ان پر حملے شروع کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اغوا بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح بلوچستان میں نامعلوم افراد جو ہیں وہ اغوا کر لیتے ہیں لوگوں کو اور مسنگ پرسن بنا دیتے ہیں، اسی طرح اب کشمیر میں بھی مسنگ پرسنز بنائے جا رہے ہیں دوستو، جو کہ بہت زیادہ خطرناک سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے مظفر آباد میں بھی حالات خراب ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ دوستو یہ دیکھیں اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ مشین گنز دوستو یہاں پر ایل ایم جی گنز جو ہیں وہ کشمیریوں پر استعمال کی جا رہی ہیں، اس کے ویژولز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ لندن پروٹیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، لندن میں کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ باہر نکل کر پروٹیسٹ کیا ہے، باہر نکل کر عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی، اداروں کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا، اور یہ ادارے صرف فرد واحد جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، پورے پاکستان جو ہے اس کی پالیسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کشمیر پالیسی کو، جس وجہ سے ادارے اندر سے بھی بہت زیادہ غصے میں ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ادارے کو، پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے، رینجرز کو، اس کے علاوہ ایف سی کو، ہر ادارہ اس وقت بدنام ہے، اور اندر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آرڈر آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں۔ یعنی نوکری کی سب کو ضرورت ہے، جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں۔ پھر مظفر آباد میں یہ دھرنے شروع ہو چکے ہیں، لوگ نکل آئے ہیں۔ لاہور میں دوستو دھرنا شروع ہوا، لوگ پروٹیسٹ کرنے آئے، تو یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ہاتھوں سے پرچم کشمیر کے جو ہیں وہ چھین لیے گئے کہ تم کشمیر کا پرچم بھی نہیں اب اٹھا سکتے۔ اس قسم کی دوستو آپ کہہ لیں ظلم بھی ہو رہا ہے، پالیسی چینج ہوئی ہے، نہ ہم فلسطین کا پرچم اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم کشمیر کا پرچم اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں تک دوستو حالات خراب ہو چکے ہیں کہ بنگالی بھی اب کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، بنگالی جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ ظلم بند کرو، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی کئی کشمیری جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ دوسرے مل کر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ پاکستان آزاد کشمیر میں حالات ٹھیک کرو۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش ہمارے ساتھ آ گیا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، بنگالی دوستو پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، کیونکہ عوام ریاست ہے، کسی بھی ادارے کے ساتھ بنگالی نہیں ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ حکومت بھی فارم 47 کی ہے۔ تو یہ سچویشن دوستو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دو ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح مشین گنز کا استعمال کشمیر میں کیا جا رہا ہے، اور کشمیریوں کو مشین گن سے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے بھونا جا رہا ہے کہ مشین گنز ایک ہی راؤنڈ میں کتنے فائر کرتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ کسی کو لگے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اب یہاں پر دوستو آپ یہ ویژولز بھی دیکھیں کہ اے آر وائی جو ہے وہ اسلام آباد میں کوریج کے لیے آتا ہے کہ جو لوگ آزاد کشمیر کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم ان کی کوریج کرتے ہیں۔ اسی دوران دوستو لوگ ان کے خلاف نکل آئے، ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ تم یہاں سے بھاگو، تمہارا یہاں پر کیا کام ہے، تم جو ہو ٹاؤٹ بنے ہوئے ہو۔ اے آر وائی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیتا رہا ہے، جبکہ دوستو مشین گنز کی کیا سچویشن ہے، وہ کیسے استعمال کی جا رہی ہیں، یہ آپ ویڈیو دیکھیں، پھر مظفر آباد کی سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹیبل پر گن رکھی ہوئی تھی، وہ گنز میرے خیال میں انہوں نے، چونکہ ایل ایم جی جو استعمال ہو رہی ہے، یہ تاریخ میں کہیں بھی آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایل ایم جی جو ہے وہ نہتے شہریوں پہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہو۔ میرے خیال میں کہ پاکستان کے جو عسکری جو قوتیں ہیں انہوں نے یہ ہندوستان کے لیے جو ہے وہ خریدی تھی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جب لڑیں گے تو یہ ایل ایم جی اس ہندوستان کی آرمی کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن بدقسمتی سے میں آج وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ گن جو ہے وہ ہندوستان کی آرمی کے خلاف استعمال نہ ہوئی ہو، لیکن آج جو ہے وہ راولہ کوٹ شہر کے اندر، کوٹلی شہر کے اندر، میرپور کے اندر جو ہے وہ وہی ایل ایم جی جو ہے وہ کشمیریوں پہ جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت کشمیر میں بنی ہوئی ہے کہ ایل ایم جی گنز وہاں استعمال کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف دھرنا جو ہے مظفر آباد میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک آپ کہہ لیں کہ چونک جو ہے وہ لوگوں نے مل لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اور جب یہ راولہ کوٹ کا دھرنا جو ہے یہ وہاں پر آئے گا مظفر آباد میں، تو دونوں جو ہیں وہ مل کر یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے۔ جبکہ دھرنے کے دوران ایک شخص نے کیا بات کی ہے یہ ذرا آپ سنیں۔ زخمی ہیں اور جو ہمارے لوگ گمشدہ ہیں ان کی تعداد کا ہی کوئی تعین نہیں ہے،
یہاں پر جو عوام باغیرت عوام جو مظفرآباد کی باغیرت عوام یہاں پر موجود ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ فورسز ہمارے گھروں کو روک نہ کریں، ہماری خواتین کو ہراساں نہ کریں، ہمارے بزرگوں پر تشدد نہ کریں،